آپ بسا اوقات اپنی گفتگو میں لفظ میں کا استعمال کرتے ہیں، اس کی بجائے اگر ہم بول دیں تو تکبر سے بچ سکتے ہیں. سر یہ تو بڑا تکبر ہے. ہم تو وہ کہہ دیں کہ جمع دا سیکھا ہے. ویسے انڈین جو ہے نا وہ ہم بولتے بھی ہیں عام لینگویج میں بھی، ہمارے کراچی کے لوگ بھی. ہم فلاں جگہ گئے بھائی، ہم نے بریانی کھائی وہاں پر، ہمیں فلاں دوست بھی وہاں ملے تو انہوں نے پان لے کر دیا، ہم تو بول دیتے ہیں وہ بھی. میرے بھائی یہ میں شائیں والا جو مسئلہ ہے میرے بھائی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مسئلہ 179 دیکھیں. میں کے بغیر بسا اوقات جملہ پورا ہی نہیں ہو سکتا. کیا کروں؟ اگر یہ میں کر کے میں کہوں کہ چندہ دیو منو، کھلا دیو منو، میرے اکاؤنٹ ہی ٹرانسفر کرو، تو پھر تو ٹھیک ہے. مجھے آپ اس وقت دنیا میں کوئی اسلامک سپیکر میرے علاوہ پروڈیوس کریں، انٹرنیشنل سپیکر، جو دنیا میں مسلمانوں سے چندہ نہ لے رہا ہو، ایک بتا دیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کروڑوں میں چندہ لیتے ہیں، نعمان علی خان کروڑوں میں لیتے ہیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کروڑوں میں لیتے ہیں. میں اس چندے کو کنڈیم نہیں کر رہا. یہ جتنے سوشل میڈیا کے بڑے بڑے علماء کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے فرقوں کے، ہمارے نزدیک تو ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہوتی اس حوالے سے، اپنے فرقوں میں بڑے سب مدرسوں میں بیٹھے ہیں، چندوں کے اوپر چل رہے ہیں. سر میں ایک یونیک مثال ہوں کیا؟ میں نے کیا لیا اس سے؟ میں نے کوئی دنیاوی منفعت لی، کوئی چندہ بک بنائی، کوئی میں نے پارٹی لانچ کر دی، کوئی میں یعنی الیکشن میں کھڑا ہوا، کوئی مدرسہ بنا لیا، کوئی فرقہ لانچ کر دیا ساروں کے پیچھے. میں نے تو مسجد نہیں لادا بنائی، میرے ایک اشارے پہ سینکڑوں مسجدیں بن سکتی ہیں. میں نے کہا نہیں یہ کام نہیں کرنا، سختی سے منع کیا. اسلام میں فرقہ بن جائے گا، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ہمارے بھائی ہیں، ہم کیوں ان سے لادا ہوں؟ ہم ان ساروں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. تو سر اس طرح کا کون سا اور عالم دین اور مبلغ ہے جو 1 روپیہ بھی نہ لیتا ہو، اپنی جیب سے لاکھوں روپے لگاتا ہو، کوئی جماعت نہ بنائی ہو؟ اچھا پھر دنیاوی منفعت کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی فیم مل جائے گا. سر فیم تو مجھے کوئی نہیں مل رہا. فیم تو تب ملے کہ جب مجھے بڑے بڑے سیمینارز میں بلایا جائے، مجھے گولڈ میڈل بنائے جائیں. مجھے بلاتے بھی ہیں تو میں نہیں جاتا ہوں، کسی ٹی وی چینل پہ نہیں میں جاتا ہوں، کسی بھی یعنی نہ میلز نہ فیمیلز کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے. دنیا میں ہر چیز جو کوئی ایک عالم دین انجوائے کرتا ہے منفعت کے طور پہ، ان میں سے کوئی ایک چیز کیا اس کا ایک ذرہ بھی میں انجوائے نہیں کر رہا. تو ہم نے تو کوئی بینیفٹ نہیں لیا. پھر ہم سے کوئی میں کے اوپر یہ کرتا ہے اور تکبر کا فتویٰ کسی پہ نہ لگایا کریں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ میری رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں. میں کے بعد میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا. آپ تو میں جب کرتے ہیں نا ساروں کا اندر ایک میں ایک تو نہیں کہتے باقی اندر تو بھی فٹے منہ. ہم اس کے بعد اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ ساروں کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل ہیں. آپ کا اینڈ رزلٹ یہ ہے آپ کہتے ہیں کسی کو چندہ نہ دو، سارے ہی فارغ نے میرے علاوہ. ٹھیک ہے، تو یہ مہربانی کریں میرے پہ یہ فتویٰ نہ لگائیں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو یا اچھی جوتیاں پہنو. اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو. سر میرے جتنے مخالفین ہیں، اکثریت علماء اور ان کی پبلک جو فرقوں کی ہے، حق بات سے اناد کر رہے ہیں. اصل میں تو متکبر وہ ہیں مسلم شریف کی حدیث کے تحت. سر ہمیں جب بھی پتہ چلتا ہے، ہم تو بار بار کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی. ٹھیک ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی. ہمیں تو جو بات پتہ چلتی ہے ہم فوراً قبول کرتے ہیں. ہمیں تکبر کہاں سے ہے؟ تکبر تو اس میں ہے کہ جو بندہ اپنے علماء اور بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا بھی آج تک دفاع کر رہا ہے. ہمیں تو جب کو بات پتہ چلتی ہے فوراً کہتے ہیں نہیں یار یہ غلطی سے ہو گیا تھا، یہ ایسے نہیں تھا ایسے تھا. میرے علاوہ کسی بندے کا کوئی کلپ دکھائیں کہ فلاں عالم دین کے 5 رجوع، میرا کلپ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 5 رجوع، باقاعدہ اس نام سے چڑھایا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. تو سر یہ تھوڑا مہربانی فرمائیں آپ. 179 مسئلہ انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں 20 کوسچن مجھ سے ہوئے ہیں تو میں نے اس میں جواب دیے. یہ تکبر نہیں ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق بات سے اناد کرنا. یہ میں الحمدللہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. جس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو علماء مجھے گالیاں دیتے ہیں، میرے خلاف ممبروں پہ تقریریں کرتے ہیں، مجھے مرتد کہتے ہیں، میں الحمدللہ میرے بھائی گواہ ہیں، میں ان کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں. میرے جیسی عاجزی کس بندے کے اندر ہے؟ لے کے آؤ. اور تو ذرا جی کو کلپ دکھا دے تو بندے سلام نہیں لیندے ہو. اور مجھے کئی بار عثمان نے کہا یار کس مٹی کا بنا ہوا ہے تو؟ میں کہتا ہوں یار اللہ کے بندے یہ جو کچھ تقریر کر رہا ہے نا یہ اسی جمعے میں اسی بلڈنگ میں دفن ہو جائے گی، کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا. لیکن ہمیں تو پوری دنیا جانتی ہے، ہم کیوں کسی کے ساتھ پنگا لیں؟ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتا ہے
کہ مولانا مودودی جس مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے نا وہ ایک دیوبندی عالم دین تھے. وہ ہر دفعہ مودودی صاحب کو نا لان تان کرتے تھے اور مودودی صاحب پہلی صاحب میں بیٹھ کے ایسے سنتے تھے. ایک دن اس عالم دین نے کہا, یہ ان کا بیٹا ڈائریکٹ راوی ہے, کہ مودودی صاحب کو اس عالم دین نے کہا کہ یہ مودودی اتنا بڑا شیطان ہے کہ یہ مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ جو پودا اگے گا نا اس پودے کو بھی اگر کوئی بکری کھا لے اس بکری کا گوشت بھی حرام ہے. دیکھیں اے فقہ دی برکتاں کتنے تک ایکویشن لڑان دے جائے, کہتے نا اجتہاد اے مسئلے قیاس اکڑ دے پہ مسئلے اے کسے کڑے. اچھا وہ کہتے ہیں مجھے اتنا ظاہر بیٹا تھا, اب مجھے گالیاں پڑتی ہیں, میرے ابا جی بیٹھے ہوئے ان کو بڑا غصہ آتا ہے اور میں ان پہ غصے ہوتا ہوں کہ کیوں غصہ کر دے ہو یار, نبی علیہ السلام کو تھوڑی گالیاں نکالی ہیں ان لوگوں نے, ان کے ابا اجداد نے, دین واٹ, کیا فرق پڑتا ہے. تو ان کے بیٹے کو غصہ آیا, بیٹا چلا گیا اپنی اماں کے پاس, کہنا اماں جی آندہ تو بات نہ میں آپ جمعہ پڑھنا ہے اس مولوی پیچھے, نہ میں نے خود جمعہ اس مولوی پیچھے, نہ ابا جی کو جانے دینا ہے. ان کا کیا ہوا, اس نے تو آج یہ بات کر دی. تو مودودی صاحب نے کہا بیٹا کیا ہو گیا, وہ بات کر دی, ختم ہو گئی. آج اس مولوی کو کوئی نہیں جانتا, آج اگر اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے نا تو مودودی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابو جال کو کوئی نہیں جانتا, ابو جال کا آج اگر ذکر ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے, حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی وجہ سے ہو رہا ہے, ورنہ ابو جال کی کیا اوقات تھی. تو سر کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اپنی بات کرتے رہیں, سچائی بیان کرتے رہیں, خود بخود سچائی اتنی بیان کریں خود بخود ڈیلیوٹ ہوتا جائے گا, معاملہ پتلا در پتلا ہو, اور نہ بھی ہو کو دین وٹ یار. حضرت حسین علیہ السلام دنیاوی طور پہ ناکام ہوئے نا, دینی طور پہ تو نہیں ہوئے نا, ٹھیک ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر دینی دنیاوی اعتبار سے ہر لحاظ سے کامیابی کا وہ یعنی مقام دکھا دیا ہے. آپ دیکھ لیں اس ایک سال کے اندر, صرف اس ایک سال میں 1,98,000 سبسکرائبر ایڈ ہوئے ہیں ایک سال کے اندر ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر, جو شارٹ کلپ کا چینل ہے. 1,98,000. اب ماشاءاللہ ہمارے آج کتنے بری ہو گئے نا, 2,88,000 ہو چکے ہیں ماشاءاللہ تعالی. حالانکہ پچھلے درس میں میرے 280 کے قریب تھے, شاید اس سے بھی کم تھے. تو سر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی فرق, اور یہ آپ ان کو نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے, یہ بہت بڑا معاملہ ہے. باقیوں کے اگر 1-1.5 لاکھ ہے نا تو پیچھے کروڑوں کے فرقے ہیں. سر ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, بلکہ سارے فرقے خلاف ہیں, انہوں نہ سنو انہوں نے سنو, کہتے سارے نو سن لو انہوں نے سنو. میرا کلپ ضرور دیکھیں, نہ میں وابی نہ میں بابی, نہ میں بابوں کا ماننے والا, نہ سو کارڈ جو آپ گالی دیتے ہیں کسی کو وابی ہونے کی, وہ بھی نہیں. آپ کی ویڈیوز کے ہی ایک چینل پر اپلوڈ ہیں, برائے مہربانی اپنے آفیشیل چینل کا نام بتا دیں. یوٹیوب پہ میں نے اکثر بتایا میرے بھائی, 2 چینل ہیں ہمارے, ہماری ویب سائٹ پہ جائیں ahlsunnatpak.com, اس پہ فیس بک آفیشیل مل جائے گا, واٹس ایپ کے 5 ایڈریسز ہیں فرحان بھائی, 5 آفیشیل ایڈریسز مل جائیں گے. 2 ہمارے چینلز ہیں, شارٹ کلپ چینل اس کے تقریباً 2,88,000 کے قریب سبسکرائبر ہیں, اور 62,000 ہمارے کمپلیٹ لیکچر والے کے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں, اور فیس بک کا بھی وہیں سے مل جائے گا. اس کے علاوہ میری بھی ویڈیوز کئی چینلز پہ ہمارے عبدالوہاب بھائی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بس اوقات کوئی تھوڑی بہت ان سے لغزش ہو جاتی ہے تھم نیل بنانے پہ, وہ ہم ان کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, ماشاءاللہ وہ ہمیشہ ریگارڈ کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے 2 چینل بنائے ہیں, اسلامک ٹروتھ اور اسلامک اسکالرز کے نام سے. انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کام واقعی مجھے ہیلپ آؤٹ کیا ہے کسی نے سوشل میڈیا کی لائن میں. انہوں نے ہر ٹاپک کے اوپر مختلف علماء کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹے ہیں اور اینڈ پہ میرا کلپ لگاتے ہیں, اور ساروں کی تصویر لگا کے نا وہ کہتے ہیں اب آپ خود فیصلہ کریں کون بندہ بات دلیل سے کر رہا ہے. تو جو میں باتیں کرتا ہوں کہ دیوبندی یہ کہتے ہیں, بریلوی یہ کہتے ہیں, آپ کو تو ڈھونڈنی پڑیں گی نا, انہوں نے ڈائریکٹ ان کی باتیں نقل کر کر کے سال لگا کے اینڈ پہ آپ کہ واقعی یہ کہتے ہیں یار علی صحیح کہتا ہے. تو یہ اسلامک ٹروتھ ایک ان کا ہے چینل, اور دوسرا چینل ہے ان کا اسلامک اسکالرز کے نام سے. لیکن اس کے علاوہ بھی کئی چینلز ہیں, میں ان چینلز پہ صرف اپنی ویڈیوز کو آن کرتا ہوں, تھم نیلز کو یا اس پہ کسی نے لکھ دیا فلانے کو چیلنج, میں کوئی آن نہیں کرتا. یہ چیلنج اور مناظرے میں نے نہ کبھی کیے ہیں, ورنہ آج میرے بھائی 8 سال پہلے ہی شہادت کے رتبے کو پہنچ چکے ہوتے, ٹھیک ہے نا. ہم بڑی مسکینوں کی لائف گزار رہے ہیں اس حوالے سے, ٹھیک ہے نا جی, بڑی سادگی کی زندگی, کسی کو چیلنج نہیں دیے, چپ کر کے اپنی دعوت پیش کرتے ہیں, جس کو قبول کرنی ہے کرے, جس کو نہیں کرنی نہ کرے. یہ چیلنج ہمارے بس کا روگ نہیں ہے, نہ ہمیں اس میں کوئی گھسیٹے, اور نہ میرے والے سے لوگوں نے مطلب یہ چڑھائے ہوئے ہیں فلاں کو مناظرہ ہو گیا فلاں. میرا طارق جمیل صاحب کے ساتھ مناظرہ کرایا ہوا ہے, یعنی میں کدھر طارق جمیل صاحب
مجھے وہ کل میں اپنی وائف کو کہہ رہا تھا، پچھلے رمضان کے آخری عشرے میں باقاعدہ انہوں نے جماعت کے ایک بھائی تھے، ان کے ذریعے سلام بھجوایا کہ علی کو میرا سلام کہنا ہے، اور چھوٹی عید تھی، اب اگلی چھوٹی عید آنے والی ہے، اور مجھے پورے سال میں توفیق نہیں ہوئی کہ میں کوئی ایک ٹائم نکال کے ان کے پاس حاضری دوں۔ اب کوئی ارادہ ہے میرا کوئی ٹائم نکال کے تو طاہر جمیل صاحب کے پاس بھی جاؤں، بڑی محبت فرماتے ہیں، ان کی شفقت ہے، تو میرا ان کے ساتھ مناظر رکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب کل کو کوئی میرا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے ساتھ مناظرہ، ہم بھی کلپ چڑھاتے ہیں لیکن اس نام سے نہیں چڑھاتے، میں چڑھاتا ہوں شیخ زبیر علی زئی صاحب سے علمی اختلاف، امام اعظم بریلوی صاحب سے علمی اختلاف۔ علمی اختلاف تو ٹھیک ہے، مناظرے، چیلنج اور اس طرح کے عجیب و غریب الفاظ، یہ میں بالکل یعنی سارے بھائیوں کو جو بھی ہے کسی کا نام مینشن کیے بغیر یہ کام نہ کیا کریں اور ان چیزوں سے بچیں۔ جو ہمارے کبھی کسی چڑھے بھی تھے اس زمانے میں علمی چیلنج، وہ بھی مناظرے کے چیلنج نہیں تھے، وہ علمی چیلنج انگلش کا لفظ ہے، چیلنج کہتے ہیں مشکل صورتحال جو درپیش ہو، میں کہتا ہوں یہ چیلنجنگ ہے اب تمہارے لیے کہ تم اس کا جواب دو، یہ نہیں کہ مجھ سے مناظرے کا چیلنج ہے۔ ان لوگوں نے انگریزی بھی نہیں نہ آندی، اور میں نے ایک لیکچر میں کہہ دیا مسئلہ 61 میں کہ کئی صحابہ جنگ جمل صفین کے موقع پر نیوٹرل ہو گئے تھے۔ نیوٹرل کسے کہتے ہیں؟ غیر جانبدار۔ ایک بندے کا بڑا گستاخ، انہوں نے کہا جی صحابہ پاگل ہو گئے سب، نیوٹرل پاگل کو بھی کہتے ہیں، حالانکہ ان سے پوچھو یار نیوٹرل اردو کا لفظ ہے، نیوٹرل تو انگلش کا لفظ ہے، آپ نے انگلش کا معنی نہیں لیا، اور پھر ایک وہ بندہ جو انگریزی میں جس کی تعلیم ہے، چلو تہاڑا مولوی نیوٹرل بول رہا ہے تو ان تو سپیلنگ بھی نہیں آنے ہوں گے، جدو انجینئر صاحب بول رہے ہیں تو انگریزی چی لیا کرو نا۔ تو میں نے اس کو سمجھایا اللہ کے بندے نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے غیر جانبدار، تو انجینئر صاحب نے سننے سے تھوڑا جا پڑھا لکھا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر علم والے۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کی خشیت معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ قل رب زدنی علما، اے نبی علیہ السلام آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔ علم ہی معرفت خدا ہے، علم ہی ایمان ہے، سب کچھ اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اگر اس پر عمل کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں پیرلل میں، خالی علم بھی کوئی شے نہیں، خالی عمل بھی کوئی شے نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اب افطاری کا ٹائم، اور عثمان بھائی کو دیکھ کے بریانی کی خوشبو بھی آ رہی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بڑے ریگولر ہیں اس مسئلے میں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو میں ہم افطار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔